اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہل اور بدتمیز عورت کی 10 نشانیاں۔ نسل کو تباہ کر دینے والی، نسل کو برباد کر دینے والی عورتوں کی 10 نشانیاں سنیں۔ جس عورت میں 10 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ دنیا کی سب سے بدترین عورت ہے۔ وہ عورت دنیا کی سب سے بدترین اور سب سے بڑی بے وقوف اور جاہل عورت ہے۔ نمبر 1، جاہل اور بے وقوف عورت کی پہلی نشانی دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرتی ہیں، دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں، شوہر کا گلہ کرتی ہیں۔ جاہل اور بے وقوف عورت کی پہلی نشانی ہے کہ وہ شوہر کی خوبیوں پر کم اور اس کی خامیوں پر زیادہ نظر ڈالتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ عورت کسی دوسرے لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ شوہر کی خامیوں کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں۔ اس جاہل کو اصلی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا اس طرح دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا شوہر کی خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا، ہاں لیکن گھر کی فضا میں کچھ پیچیدگیاں ضرور لا دیتا ہے، جدائیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جاہل اور بے وقوف عورت کی سب سے بڑی نشانی وہ شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہیں، شوہر کے بھائیوں سے نفرت کرتی ہیں، شوہر کی بہنوں سے نفرت کرتی ہیں، اپنے ساس سسر سے نفرت کرتی ہیں۔ جاہل اور بے وقوف عورت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شوہر کو اس کے تمام رشتہ داروں سے دور کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر کو اس کے بھائیوں سے بھی جدا کر دیتی ہیں، اس کے والدین سے بھی جدا کر دیتی ہیں، اس کے تمام رشتہ داروں سے مناسب فاصلہ بنائے رکھتی ہیں، شوہر کے ماں باپ بہن بھائیوں سے کبھی بھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی سی باتوں پر ساس سسر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، جاہل اور بے وقوف عورت شوہر کو اہمیت نہیں دیتی، اس کو وہ عزت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے۔ اکثر عورتیں شوہر کو ہمیشہ پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کی بجائے شوہر کی آمدنی پر نظر ڈالتی ہیں۔ نمبر 4، بے وقوف اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتی۔ جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے۔ ایسی بیوی گھریلو معاملات سے لاپرواہ نظر آتی ہیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی ایسی عورت کو عذاب نظر آتا ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی کیسے کروں گی؟ پھر گھر کا ماحول بھی گھر کے افراد کے رویوں میں آہستہ آہستہ رچ بس جاتا ہے اور معیار زندگی کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، جاہل اور بے وقوف عورت کی 5ویں نشانی وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی۔ ایک جاہل اور لاپرواہ عورت اپنے گھر کے قیمتی بچوں پر بھی توجہ نہیں دیتی، شوہر کو ایک طرف اپنے بچوں پر بھی توجہ نہیں دیتی، ان کی تربیت بھی نہیں کرتی، نہ تو زندگی کے طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہیں اور نہ ہی بچوں کو مناسب درس دیتی ہیں، نہ ہی ان کی اچھی تربیت کرتی ہیں، اور اپنی زندگی بھی وہ عذاب بنا لیتی ہیں، بچوں کی زندگی ان کا مستقبل بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ایسی ماں کی گود میں پلنے والے بچے، ایسے ماحول میں رہنے والے بچے کبھی بھی زندگی کے صحیح حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ نمبر 6، تباہ کن عورت کی 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت کی پابندی نہیں کرتی۔ جاہل بیوی کو وقت کی اہمیت کی قدر نہیں ہوتی، وقت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے بچے اسکول اور شوہر آفس میں لیٹ جاتے ہیں، ناشتہ کھانے پینے کی کوئی چیز وقت پر نہیں ہوتی۔ ایسی خاتون کے گھریلو امور ہمیشہ کے لیے افراتفری کا شکار بنے رہتے ہیں۔ نمبر 7، 7ویں نشانی اپنے شوہر سے بد زبانی، اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں، معمولی سی لڑائی پر خاموشی اختیار کر لینا، ان کو اگنور کر دینا گھریلو ماحول پر نہایت ہی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر ایک جاہل اور بے وقوف بیوی ان باتوں سے ناآشنا ہوتی ہے، معمولی باتوں پر بحث اور تکرار اور پھر بد زبانی پر اتر آتی ہیں، شوہر کو بے عزت کرتی ہیں۔ اس بیوی کا رویہ
شوہر کے ادب اور احترام سے عاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، جاہل عورت کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب اس کا شوہر تھکا ہارا بھوکا پیاسا گھر کام سے واپس آتا ہے تو وہ اس کو نہ تو پانی کا گلاس دیتی ہیں، نہ اس کو کھانا دیتی ہیں، نہ اس کو چائے کا پوچھتی ہیں۔ نمبر 9، جاہل عورت کی 9ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو بے عزت کرتی رہتی ہیں، ان کو عزت نہیں دیتی۔ شوہر کے ماں باپ کو عزت نہ دینا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا جاہل عورت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نمبر 10، جاہل عورت کی 10ویں نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان ہلاتی رہتی ہے، مطلب وہ ہر وقت گلہ کرتی رہتی ہیں، کبھی اس کا گلہ کبھی اس کا گلہ کرتی رہتی ہیں، ہر وقت کبھی کسی مرد کا گلہ کبھی کسی عورت کا گلہ اپنے مرد کے سامنے کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا، اللہ کے رسول کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا، قرآن کے نزدیک نہیں جاتی، نماز کے قریب نہیں جاتی، ہر وقت کبھی اس کا گلہ کبھی اس کا گلہ کر کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کرتی رہتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔